اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ خطبے کی آخری آیت پہلے ہی پڑھ دی، آج خطبہ ختم، چلیں چھٹی۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ آخر کا شروع میں پڑھ دینا، جیسے ہم لوگوں نے آج کل انڈیا پاکستان میں ایک چیز کر دی ہے کہ پہلے زمانے میں بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو ایک کان میں اذان ہوتی تھی، دوسرے میں اقامہ، اور اب لوگوں نے کیا کیا ہے، دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان کہنے لگے، تو الٹا ہونے لگا معاملہ۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنا پہلے اور پیدا ہونا بعد میں ہو گیا۔ تو جو چیز حدیث اور قرآن میں نہیں ہوگی اپنی طرف سے کریں گے، وہ الٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ آیت اصل میں ایک خاص تاریخی واقعے کے تحت میں نے پڑھی ہے۔ جب آدمی اقتدار کے نشے میں آتا ہے تو اس وقت وہ کام کر گزرتا ہے جس کو کہتے ہیں خدا کی بھولی باتیں۔ خدا سے غافل ہو کے آدمی جب زندگی گزارتا ہے تو پتہ نہیں کیسے کیسے کام کر ڈالتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب حکومت خلفائے راشدین کے بعد، یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں آئی، اس میں اچھے لوگ بھی گزرے اور کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا احترام کرنے کے بجائے بے حرمتی پہ اتر آئے اور خطبے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان میں ایک شخص کو پیدا کیا، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے اس بدعت کو تو کیا موقوف کہ ممبر اس لیے بنایا گیا، ممبر رسول اس لیے ہے کہ کسی کا تذکرہ کیا جائے اور برے الفاظ کے ساتھ۔ تو اس وقت سے یہ آیت جاری کر دی خطبے میں، اور چاروں خلفاء کا نام انہوں نے جاری کیا کہ تاکہ ان کا مقام، ان کا احترام برقرار رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کا درجہ ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھے۔ اگر کوئی شخص خطبہ دے اور خطبے میں صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہے اور بیٹھ جائے، خطبہ ادا ہو جائے گا۔ جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ اور نکاح میں جو خطبہ ہوتا ہے، نکاح میں تو خطبہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، وہاں تو 2 گواہ ہوں اور لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہو، اقرار اور اعتراف کر لیں کہ ہم ایچ ادر سم تھنگ۔ وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، اچھا یاد ہے، وہ بھول نہیں سکتے۔ اب دیکھیے مائک پکڑاتے وقت بچے سے پوچھیں آپ کو قبول ہے، تو قاضی صاحب کا جملہ نہیں ختم ہوتا، پہلے ہی بول دیتے وہ۔ تو ہم واپس لے کے کہتے میاں یہ کہو قبول کیا میں نے اس کو فار ہول لائف ون وائف۔ تو خیر، تو یہ خطبہ جمعے کے لیے تو ضروری ہے، چاہے وہ 3 تسبیح کے برابر ہو، 3 الحمدللہ کے برابر ہو، اور نکاح میں ضروری نہیں۔ نکاح میں 2 گواہ ہوں اور لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں، اقرار اعتراف کرنے، ختم ہو گیا، نکاح ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت کا کہنا چاہیے کہ مقام بتایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ گھر سے نکلتے وقت اس آیت کو وظیفے کے طور پہ پڑھ لیا کرے، پوری زندگی کا خلاصہ ہے اس میں۔ باتیں 6 ہی ہیں لیکن پوری زندگی کا خلاصہ۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی بنیاد جن کے اوپر ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات کو میرے ساتھ وہ شخص چلے گا کہ جس کے قلب اور دل میں ذرہ برابر کبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو۔ معمولی بات نہیں ہے۔ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاں
तुम हो सकते हो। नबी जिसके मुतवाज़े होने की गवाही दे, उसके जन्नती होने में क्या शुबा हो सकता है। और एक मरतबा क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसवाक के लिए एक दरख्त पे चढ़े कोई शाख लाने के लिए, तो इनके पैर बड़े पतले पतले थे। सहाबा ने देखा, और आपस में तो ताल्लुक़ात जैसे हमारे आपके उनके भी होते थे, वो भी तो इंसान ही थे, तो हंसने लगे वो लोग कि अब्दुल्ला का बदन इन पे कैसे टिकता होगा इतनी पतली टांगों पे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया और पूछा तुम लोग क्यों हंस रहे थे, तो उन्होंने बताया। देखिए, एक होता है, एक तो है मजाक, एक है मिजाह। मजाक हराम है। मजाक कहते हैं सामने वाले की हद के इज्जत, उसको गिराने के लिए कोई जुमला कहा जाए जिसकी वजह से बिलबिला जाए, चाहे वो जवाब न दे सके, इसको कहते हैं मजाक। के तो हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी मुबारक दो काम नहीं किए, मजाक नहीं फरमाया, इलाज नहीं फरमाया। डॉक्टर लोग कहेंगे ये तो गड़बड़ बता दी, तो मजाक और इलाज कभी आपने नहीं फरमाया, मगर ये कि इलाज सुन्नत है, इलाज करना चाहिए, इलाज का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मजाक के तौर पर अगर कोई जुमला कहा जाए तो वो तो है हराम, और मिजाह तफरीह के तौर पर हंसाने के लिए वो तो जायज़ होना चाहिए कभी कभी। बिल्कुल मालूम आबूसन कमतरीरा बने बैठे रहते हैं बिल्कुल, तो घर में भी इख्तलाफात, कहेंगे सारी मुस्कुराहटें तो बाहर के लिए, यहाँ आए तो बिल्कुल अबूसन कमतरीरा बन जाते हैं, तो झगड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा अखलाक जानने वाला बरतने वाला मैं हूँ, और मुझसे ज़्यादा कौन इस पर अमल करने वाला। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहला अमल कौन सा होता। आपने फरमाया मिसवाक, और उसके बाद हम कोई काम कर रहे हैं उसमें लग जाते हैं आप काम करने, और कभी कभी दिल लगी हंसाना, तफरीही बातें करना। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टांगें देखा, उन लोगों ने कहा कि तो बड़ी पतली हैं, इस पे बदन कैसे टिकता होगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तो अब्दुल्ला के ईमान के बारे में नहीं मालूम, ये जो ओहद पहाड़ है ये कुछ भी नहीं है इसके ईमान के सामने अगर पलड़े में रख दिया जाए। अब्दुल्ला इब्न मसूद, उनका अमल और उनका इल्म इतना गहरा, और जब अमल इल्म के मुताबिक होता है तो उसका असर भी होता है। एक मरतबा ये दोपहर को कूफे में भेजा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए। दोपहर को कहीं रुमाल डाले हुए तेज़ धूप निकल रहे थे, एक शख्स बाजान था, गवैया, बड़ा अच्छा गला था उसका, वो अपने गा रहा था, लोग जमा थे, पैसे से कमाता था। तो गुजरते गुजरते ज़रा सा टिके और उसके बाद आगे तशरीफ़ ले गए। उसकी निगाह पड़ गई, उसने लोगों से पूछा कि ये कौन थे। कहा तुमको नहीं पता, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। कहा हाँ, नाम तो मैंने भी सुना है इनका, जानता भी हूँ, बहुत से शागिर्द हैं इनके। क्या कह रहे थे? कहा ये कह रहे थे कितनी खूबसूरत आवाज़ है, काश के कुरान करीम के पढ़ने में इस्तेमाल होती। मोमिन उसी को कहते हैं कि उस चीज़ के ख़त्म करने की कोशिश ना करे, उसका रुख बदले। कोई फितरत, कोई खसलत, कोई शरीत, कोई आदत बदलती नहीं, ख़त्म नहीं होती, उसका रुख बदला जाता है, रुख सही कर दिया जाता है। इसीलिए इल्म की 3 किस्में होती हैं। एक इल्म होता है जिसमें बहस होती है अकायद से, जिसको कहते हैं इल्मुल कलाम। दूसरा इल्म होता है इल्म फ़िक़्ह, जिसमें 3 मसलों से बहस होती है, इबादत, मुआमलात और मुआशरत। तीसरा इल्म एक और होता है इल्म तसव्वुफ़, जिसमें बहस होती है अखलाक से कि अखलाक रजीला हैं या अच्छे अखलाक हैं, अहसन हैं या अर्जल हैं। तो ये सारी बातें वहाँ होती। तो उन्होंने क्या किया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात जुमला कहा, और उसने जब सुना ये बात कि मेरे बारे में ये बात कही कि कितनी खूबसूरत आवाज़ है, काश के कुरान करीम के पढ़ने में इस्तेमाल होती, तो उसने गाना बाजा सब तोड़ ताड़ के और आके इनकी शागिर्दी इख्तियार किया। और अब जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्दों की फ़हरिस्त आप मुरत्तब करें, या मुरत्तब किया है जो मुहद्दिसीन ने, उसमें देखेंगे तो उसमें लफ्ज़ आएगा अन बाज़ान अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना बड़ा शख्स बना। तो ज़िंदगी का कोई वक्फ़ा, कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि आदमी तौबा करे और ज़िंदगी बदल के अल्लाह के करीब ना हो सके। ना हुकूमत इसमें माने हो सकती है, और न इसमें आदमी का कोई मशगला माने हो सकता है,
اور نہ آدمی کی غربت مانے ہو سکتی ہے اور نہ بیوی ہونا مانے ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی بیوی یہ کہہ کے چھوٹنا چاہے کہ ہمارا شوہر بڑا ظالم تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرعون سے زیادہ ظالم تھا. مشغلے کا کوئی حوالہ دے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی دولت کی ریلا پل دی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن کبھی یہ چیزیں درمیان میں نہیں آئیں. تو میں نام لے رہا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، ھذا اجمع آیت فی القرآن لخیر یمتثل ولشر یجتنب. سب سے زیادہ جامع آیت قرآن کریم کی یہ ہے جس میں سارے شر، سارے خیر، ساری اچھائیاں، ساری برائیاں مجتمع کر دی گئیں، جمع کر دی گئیں. تو اس لیے بعض فقہا، بعض علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ صبح جب نکلا کرو تو اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیا کرو. کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. تین تو کرنے کے کام ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں انصاف کا، احسان کرنے کا اور غریبوں کے خیال کرنے کا، اور تین باتوں سے منع کرتے ہیں، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ کھلی برائیوں سے اور جن کو شریعت نے منع کیا وہ، اور ظلم اور زیادتی سے. تین کام کرنے کے، تین سے رکنا ہے. پوری زندگی کا خلاصہ اسی میں ہے. ایک قبیلے کے سردار تھے اقسم سیفی، ان کے بارے میں لکھا یہ ہے کہ انہوں نے جب سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انہوں نے سوچا کہ میں جا کے ملوں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ سردار ہیں اور پتہ نہیں کیا حالات پیش آ جائیں وہاں، لہٰذا آپ کارندے اور نمائندے بھیج کے پہلے حالات معلوم کرا لیجئے، اس کے بعد جو کچھ بات آئے گی آگے پھر دیکھا جائے گا. اچھا، چنانچہ دو لوگ گئے، جا کے ملے. تو وہاں جانے کے بعد لکھا ہے کہ دو سوال انہوں نے کیے، من انتا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا انا محمد ابن عبداللہ، میرا نام محمد ہے اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے کچھ نہیں فرمایا. ان کو پوچھا ما انتا، اور آپ کیا لائے ہیں، کیا ہیں؟ تو ان کا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. تو ان دونوں نے یہ دونوں جب جملے سنے کچھ تسلی نہیں ہوئی اور اس کے بعد کچھ نصیحت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے ان کو سنائی، یہی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پھر انہوں نے درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ اس آیت کو دہرایا اور اعادہ فرمایا اس کا کہ وہ ان کو یاد ہو گئی. چنانچہ یہ لوگ مل ملا کے گئے اور جا کے اپنے سردار اقسم سیفی سے بتایا کہ میں ملا تو دو سوالات ہم لوگوں نے کیے. پہلے سوال کے بارے میں تو انہوں نے کوئی خاص تفصیل وغیرہ کچھ کی نہیں، انہوں نے سیدھے بتا دیا انا محمد ابن عبداللہ، کہ میں محمد ہوں، میرے ابا کا نام عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لوگوں سے جب پتہ چلا تو معلوم یہ ہوا کہ بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں، سب سے اشرف خاندان ان کا. اسی لیے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ توبہ کی جو آخری آیتیں نقل کی ہیں اس میں ایک قرأت نقل کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ عام روایت حفص میں پڑھی جاتی. ایک قرأت اور نقل کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور جب انفس پڑھیں گے تو وہ اسم تفضیل بنے گا. اور عام طور سے عربی کا قاعدہ ہے کہ جب جمع کی طرف اضافت ہوتی ہے تو استغراقی کہلاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من انفسکم، تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ اشرف. تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، سب سے بلند ہیں، اور ان کے خاندانوں میں آپ ان کے خاندان میں دیکھنے کے لیے جائیں تو ایک باندی ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، اور ہمارے لوگ بھی تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے لکھ دیتے ہیں کہ ہاں وہ ایک بادشاہ کی باندی تھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کے طور پہ دیا تھا، اس سے اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چلا. یہی عام لوگ جانتے ہیں نا. اصل میں وہ شہزادی تھیں، ان کے جوڑ کا کوئی شوہر نہیں مل رہا تھا، رشتہ نہیں ہوا تھا. جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر سے گزرے تو ان کا رشتہ ہوا، اس لیے قرآن کہہ رہا من انفسکم، باندی کوئی نہیں ہے آپ کے سلسلے میں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ نسب حسب جمع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک حدیث تفصیلی ہے، کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. تو اسی
ہو سکتا وہیں سے لیا فخر راضی سے انہوں نے کہ انفسکم کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ شریف. تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے خاندان کا پتہ چلایا تو معلوم ہے بڑے اونچے خاندان کے ہیں، لیکن ان کو تبصرہ نہیں کیا، تو پتہ یہ چلا کہ خاندان کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی. ایک بزرگ گزرے ہیں عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، 32 حج پیدل کیے تھے، اور ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں زیارت کے لیے جاتے تھے، سلام عرض کرتے تھے، جواب ملتا تھا وہاں سے. یہ ہمارے کان ہیں جن میں بوجھ ہے، ثقل ہے، جواب آتا ہے لیکن ہم سن نہیں پاتے. آخر میں علماء کہنے لگے اس سال میرا انتقال ہو جائے گا. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت موت کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا کہ میں کب دنیا سے جانے والا ہوں، کس روز. طبیعت خراب تھی تو آدمی آثار سے پتہ لگاتا ہے لیکن متعینہ وقت تو نہیں بتایا. تو یہ آپ نے کیسے بتا دیا کہ اس سال میرا انتقال ہو جائے گا؟ 5 باتیں تو اللہ نے کسی کو بتائی نہیں. سورہ لقمان میں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کہ قیامت کسی کو نہیں معلوم ہوتی، بارش کا پتہ نہیں ہوتا، کسی کو ماں کے پیٹ میں حمل ہے اس کو پتہ نہیں کہ صحیح پیدا ہوگا ناقص ہوگا، اور اسی طرح کل کیا کریں گے پل کی خبر نہیں ہوتی، اور کہاں دفن ہو گئے نہیں معلوم ہوتا. تو ہم نے کیسے بتایا؟ کہنے کہ ہر سال مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی تھی، ادھر سے جواب آتا تھا کہ بسلامت روی و بازائی، سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر آنا. اور اس مرتبہ بسلامت روی کا جواب آیا، وہ بازائی پھر آنا، یہ نہیں آیا جملہ. اسے اندازہ لگا لیا ان کے انتقال ہو جائے گا. خود ہمارے استاد مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اس سال کے بعد اب میری زندگی نہیں ہے. تو ہم نے پوچھا حضرت کیسے؟ بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا کیا تھا جب سے حافظ ہوا تھا کہ اللہ جب تک زندگی رہے ہمیشہ قرآن میں قرآن سنانے کی توفیق نصیب فرما، جب اٹھانا ہوا اسی سال میں نہ سنا سکوں، جب تک زندگی ہے ہمیشہ سنانے کی، محراب سنانے کی توفیق نصیب فرما. اس سال میں بیماری میں نہیں سنا سکا، اس کا مطلب یہ کہ اتنا جو ہوگا ویسے. تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے اس عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے. اے جامی، اپنے آپ کو خطاب کرتے کہتے ہیں اے جامی اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ، اس راستے میں فلاں ابن فلاں، میں سید زادہ ہوں، میں شیخ زادہ ہوں، میں مغل زادہ ہوں، پتہ نہیں کون سے زادے، یہ زادے نہیں چلا کرتے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا عمتی یا صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اعمال اپنے ہیں، اس غرے میں نہ رہنا کہ بھتیجا نبی ہے رسول ہے. مطلب یہ کہ یہ تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مگر سفارش تو اپنی جگہ پہ ہے. اب بیٹی کو بھی اسی طرح خطاب کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ہم اپنے آپ سمجھ لیتے ہیں ہم تو سید زادے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے زادے لگا لیتے ہیں. وہ کہیں کہیں گے کہ ہم وہاں ہمارا خاندان وہاں سے. ٹھیک ہے بھئی، اللہ نے ایک شرف دیا ہے، ایک فضل دیا ہے، لیکن یہ فخر کی چیز نہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، فخر کی چیز نہیں. تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ اپنے نسب کے بارے میں تو کوئی تبصرہ کیا نہیں. البتہ دوسرا سوال ہم نے جب کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اقسم سیفی کہنے لگے جو سردار تھے، دیکھو قبیلے کو جمع کیا، جلدی کرو قبل اس کے کہ دوسری قومیں لپٹیں اور بڑھیں اور ایمان لے آئے اور ہم پیچھے رہ جائیں، آگے بڑھ جاؤ. چنانچہ سب آئے اور ایمان میں داخل ہو گئے. وہی آئے تھے جو خطبے میں دہرائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. اور یہ ایجاد کس نے کیا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ کہ سب سے پہلے مجدد وہ ہوئے ہیں. مجدد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں ایک ایسا عالم پیدا کرتے ہیں کہ جو بدعات خرافات 100 سال کے اندر ہوتی ہیں ان کو سب کو کاٹ چھانٹ کے بالکل صاف ستھرا کر کے دین پھر سے سامنے کر دیتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. پھر 1000 برس تک تو ادھر ہی ہوتے رہے. پھر اللہ نے ادھر بھیجا دیسیوں میں مجدد الفسانی، جو ٹکرائے تھے اس سے دین الہی سے جو اکبر نے نکالا تھا، ابو الفضل فیضی کے کہنے سے، ملا مبارک کے کہنے سے، تو اس دین کی وضاحت کی اور بتایا کہ یہ سب غلط ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے. لیکن جیل گئے، بیڑیاں پہنائی گئیں، کیسی کیسی صعوبتیں اور مشقتیں آئیں، فقر و فاقہ آیا، لیکن ڈٹ کے مقابلہ کیا. تو آج ہم نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ مجدد الفسانی. اس طریقے پر جملے نکلتے ہیں مومنوں سے.
تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے، اس آیت پہ بات ہوگی آگے انشاءاللہ۔ اس میں 6 چیزیں ہیں، 3 کرنے کی اور 3 سے بچنے کی، لیکن یہ آیت یاد کر لیں اور صبح صبح نکلتے وقت اس کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، پھر دہراتے ہیں ایک بار آخر میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ 3 کرنے کی، 3 بچنے کی ہیں۔ عبداللہ ابن عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جنت البقیع میں مدفون ہیں، وہ خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایمان لے آئے تھے، دیکھا دیکھی اور بس ایسی چلتا رہتا تھا۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت ہوئی اور مجھے پھر اس کے بعد یہ آیت سنائی، تو اس کے بعد سے میرے دل کے اندر پھر ایمان اترا صحیح۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے اندر ضعف اور کمی ہو تو اس طریقے کی آیتیں جو ہیں ان کا ترجمہ وغیرہ پڑھے اور اپنے اندر لینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔